ماضی قریب میں ایک جرنلسٹ کے ہوتے ہوئے آج منسٹر کی حیثیت سے آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، ادھر آپ کی اس محفل میں شریک ہوں۔ یہ سارے میرے ٹیچرز ہیں، میرے دوست ہیں۔ میں بھی جرنلزم کا سفر میں نے یہاں سے شروع کیا تھا۔ بلوچستان ٹائمز وہ میرا وہ انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے ہم نے انٹرو سے لے کے خبر کس طرح بنائی جاتی ہے وہ سب ہم نے وہاں سے سیکھی۔ اور سلیم شاہد صاحب، ہمارے دوست ذوالفقار صاحب، باقی جو ہمارے دوست سینئرز تھے وہ سارے اس پوری جرنی میں ہمارے ساتھ رہے ہیں اور ہمیں گائیڈ کرتے رہے ہیں۔ تو میرے لیے انارمس آنر کی بات ہے کہ میں آپ سب دوستوں سے اس حوالے سے آج ڈسکشن کر رہا ہوں۔ ایک ذمہ داری تو میری منسٹر کی حیثیت سے ہے، دوسری یہ کہ ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے جو آج بھی میرے ڈی این اے میں ہے، اور آج بھی میرا وہ دل دھڑکتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ایک دفعہ آپ جرنلسٹ بن گئے دین یو آر اے جرنلسٹ فار ایور۔ ابھی بھی میں ٹل ریسنٹلی آئی واز رائٹنگ این آرٹیکل ریگولرلی ان دا نیوز ایوری منڈے، تو دیٹ از پارٹ آف می۔ تو میں یہ پین فیل کر سکتا ہوں جو ہمارے شہداء اور ان کی فیملیز ہیں، کس طریقے سے انہوں نے دے لاسٹ دیئر لاؤڈ ونس اور کس طرح وہ شہید ہو گئے۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ بلوچستان میں جرنلزم معاشی اعتبار سے ایک ایسا شعبہ بن گیا ہے جس میں آپ اپنے بچوں کا کفالت نہیں کر سکتے۔ بدقسمتی سے بلوچستان میں کوئی پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے جو میڈیا مالکان کے لیے بزنس جنریٹ کریں، جو آپ کی سیلریز ادا کر سکیں۔ بلوچستان از ناٹ کنٹریبیوٹنگ اکنامکلی ٹو دا ریونیو جنریشن آف دا میڈیا اونرز۔ تو ان کی بھی ایک مجبوری ہے، میں ان کا کیس سمجھتا ہوں بینگ انفارمیشن منسٹر، کہ ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں۔ ہمارا بجٹ ان کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم صرف ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ اچھی سیلریز دیں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں، لیکن یہ لاجیکل نہیں ہے۔ اگر آپ بجٹس اور فگرز کی بات کر رہے ہیں تو سندھ کا جو انفارمیشن منسٹری کا بجٹ ہے وہ تقریباً 12 بلین ہے۔ اب 12 بلین وہ 6 بلین 7 بلین ایزی سے الیکٹرانک میڈیا کو بزنس دیتے ہیں۔ اب بزنس کا مطلب ہے دے آر کمرشل انٹیٹیز، جو آپ کی آرگنائزیشنز ہیں وہ دے آر دیئر ان دا بزنس آف منی میکنگ۔ وہ بی ٹو بی کی بنیاد پہ آپ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، وہ این جی اوز نہیں ہے، وہ چیریٹی آرگنائزیشنز نہیں ہیں۔ تو جب ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ سیلریز دیں، آپ ان کی کفالت کو یقینی بنائیں، آپ اکوموڈیشنز دیں، آپ ان کو ویل آف کریں، ان کا یہی جواز ہوتا ہے کہ آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ تو بدقسمتی سے دونوں سیکٹر کے اعتبار سے بلوچستان کا جو فگر ہے، میں صرف بلوچستان کو بڑے کانٹیکس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہمارا ٹوٹل بجٹ 55 کروڑ ہے، سندھ کا 12 بلین ہے، پنجاب کا مور دین 18 بلین ہے۔ آپ فگرز کا اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کے پاس یہ بجٹ ہے تو آپ کسی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بینگ انفارمیشن منسٹر یہ کہ ہم بلوچستان کے امیج کو کس طرح بلڈ کریں۔ ہم بلوچستان میں واقعات ہوتے ہیں، پورے پاکستان میں ایک خبر ہوتی ہے کہ جی وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ ہے، ٹیررزم کا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ بلوچستان میں اور بہت کچھ ہے۔ بلوچستان از دا گیٹ وے فار دا ورلڈ، از دا گیٹ وے فار پاکستان۔ بلوچستان میں وہ ریسورسز ہیں جو شاید سعودی، یو اے ای اور امریکہ ملا کے ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کی مارکیٹنگ کسی نے نہیں کی ہے۔ بلوچستان کے جو جینون ایشوز کو ایڈریس کرنے کے بارے میں جو انالیسز ہیں وہ سارے میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو ہوئے ہیں، جو تشخیص ہوئی ہے، وہ ہم سب کو بتی کے شک کے پیچھے لگانے والی بات ہے۔ تمام بیانیے جو بھی سیکٹرز ہیں، جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، سیاسی رہنما کے طور پہ معذرت کے ساتھ وکلا برادری، جو دوسرے کمیونٹیز کے یعنی جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ابھی تک جو تشخیص ہم نے آفر کی ہے وہ ریئلٹی پہ مبنی نہیں ہے۔ ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ جی ہمارا استحصال ہو رہا ہے، جی مرکز پیسے نہیں دے رہا۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیسے ہمیں مل رہے ہیں، پیسے ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں۔ میں بینگ اے منسٹر اس بات پہ شوق ہوں کہ مجھے 3 گاڑیاں آفر کی گئی ہیں، ٹھیک، گورنمنٹ کی انلمیٹڈ پیٹرول۔ وی آر بیگنگ آئی ایم ایف فار منی ٹو بائی آئل، صحیح، یہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی بات کر رہا ہوں۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں پرائرٹیز کیا ہیں ہماری۔ جب کہ ابھی اگر میں ان سے کہوں کہ ایک چیک
بنانے کے لیے اٹ ول ٹیک 6 months. اگر یہ چیک یہاں سے پروپوزل موو ہوگی, سمری موو ہوگی, ایک ڈپارٹمنٹ پھر اور ڈپارٹمنٹ, پھر فائننس, اینڈ دین اٹ ول کم ٹو سی ایم ہاؤس, اینڈ دین دیٹ چیک ول بی ریڈی. سو بائی دا ٹائم آپ کو ضرورت نہیں ہے اس چیک کی جب یہ کلیئر ہو جاتا ہے. سو دس از سم تھنگ دیٹ از ناٹ ورکنگ. یہ سسٹم کام نہیں کر رہا. پچھلی نسل نے اس ملک کو, اس صوبے کو ناکام بنایا. میں نسل اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ لوگ یہ کہیں کہ میں کوئی بلیم کر رہا ہوں. ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم وہی طریقے سے اپنے جو ہمارے اتوار طریقے ہیں وہ کنٹینیو کریں جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے, یا ہم چینج لائیں. اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ کوئی اور آ کے آپ کو آپ کا سسٹم بنائے گا, آپ کی انسٹیٹیوشنز کو ریفارم کرے گا, کوئی نہیں آنے والا. ہم کو نشے کی لت پڑ گئی ہے. میں ہر وقت کہتا ہوں کہ جتنے بھی ایک بڑے بھائی کے پاس پیسے ہیں وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ کو پیسے نہیں دے گا جب تک وہ فائنینشیل رسپانسبلٹی شو نہیں کرے گا. اگر آپ کا بھائی بھی آپ کے ساتھ آپ کی جائیداد میں شریک ہے, اف ہی از ناٹ فائنینشلی رسپانسبل, آپ ان کو پیسے نہیں دیں گے. فرگیٹ اباؤٹ فیڈرل گورنمنٹ, فرگیٹ اباؤٹ اینی گورنمنٹ. ہم نے یہ یقینی بنانا ہے, یہ ہمارا صوبہ ہے, یہ ہمارا ملک ہے, دس از آور کنٹری, دس از یور کنٹری, کہ جو ریسورسز میرے ڈسپوزل پہ ہے وہ ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں. جو میرے ڈسپوزل پہ جتنے بھی ہیں, 1 روپیہ ہے, 1 کروڑ روپیہ ہے, تو یہ جو ہمارے پاس وسائل ہے اس کا استعمال ہم نے کس طرح کیا ہے. اٹس اے ویسٹ آف ریسورسز. ابھی تک ہماری پوری سٹوری یہ ہے, جبکہ بلوچستان کی سٹوری, بلوچستان کے آنے والے دن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے برائٹ ہے کہ الحمدللہ جو ہمارے ریجن میں اس وقت جو اکنامک چینجز آ رہے ہیں وہ ان کو بلوچستان میں انویسٹمنٹ کی بڑی ضرورت ہے. وہ دے وانٹ ٹو انویسٹ اٹ. لیکن کیا ہم بلوچستان کو انویسٹمنٹ فرینڈلی بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ سرخ پیتے ختم کریں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس سسٹم میں ہم ریفارم لائیں؟ کیا ہم جو ایلیٹ, ہم سب, میں اس کا حصہ ہوں, ہم جو مطلب میں پھر یہ کہوں کہ جو سیلری مجھے مل رہی ہے, آئی ایم شاکڈ, جو سیلری میرے اپروو ہو چکی ہے. صحیح. اچھا, اب اگر یہ الگ بات آپ کہیں گے کہ آپ ریفیوز کریں, آپ یہ بھی کہیں گے کہ آپ کیوں مطلب آدھی تقسیم کریں جرنلسٹ کو, از ناٹ گوئن ٹو ورک. آئی مین اگر میں نہیں لوں گا کوئی اور لے لے گا. ٹھیک. اینی وے, اچھا, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وسائل کی تقسیم کس طرح ہو رہی ہے. اب اگر ہم نے اس کو امپروو نہیں کیا, پریشر نہیں ڈالا اس پورے سسٹم میں, یہ ہونے والا نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. وسائل کے حوالے سے ہم نے سوال نہیں کیا. جب ہم یہ سسٹم بنا رہے ہیں تو ہم اپنے آپ سے نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہم پورا فائل ورک ہے یہ بیسڈ ہے ایک پروپوزیشن پہ کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہوں, ہمارے پاس اتنا بجٹ ہو, ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہوں. لیکن ہم خود سے یہ سوال نہیں کرتے کہ یہ ٹیبل پہ یہ وسائل کون لائے گا. وسائل اس وقت آئیں گے جب آپ کا سرخ پیتا نہ ہو, جب آپ کا عدالتی نظام جو ہے وہ انویسٹر کو نہیں بگائے گا, جب بڑے پروجیکٹس یقینی بنائے جائیں گے, جب ایفیشنسی ہوگی ڈیسیجن میکنگ میں. اچھا, پھر ایک اور ایگزامپل میں دے رہا ہوں, پتہ نہیں اس سے کیا امپلیکیشنز ہوں گے. آئی وانٹ ٹو برنگ ان منی فرام اے تھرڈ پارٹی. میں نہیں لینا چاہتا کہ وہ لیجٹمیٹ ادارے ہیں, لیکن اس پیسے کو ان لاک کرنے کے لیے مجھے جو کاغذ ورک ملا ہے یا میں نے کرنے جانا ہے, اٹ ول ٹیک 6 months. ایک ڈپارٹمنٹ, دوسرا ڈپارٹمنٹ, 5 ڈپارٹمنٹ, پھر یہ جائے گا فیڈرل گورنمنٹ میں EAD کے پاس, EAD پہ موو کرے گا اس فائل کو اس ڈونر کے پاس جس نے کمٹ کیا ہے, اینڈ دین MOU, اس کے بعد وہ پیسے ریلیز ہوں گے. لیکن اگر یہ ایفیشینٹ سسٹم ہوتا تو ایک بلوچستان کا 5 بیوروکریٹس کو میں لے کے اسلام آباد میں بٹھاتا یا مثال کراچی میں بٹھاتا, they would have a MOU, they would have an agreement signed there, and the money would have been released in 6 days max. ٹھیک. اب آپ سمجھ لیں کہ سسٹم کو جب میں بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ سمجھ نہیں چاہیے کہ میں کرسی کی اس طرف بیٹھا ہوں کہ اس سسٹم میں کتنی ناقص یعنی کمزوریاں ہیں. پیسہ اتنا پڑا ہے کہ اس کی کوئی کمی نہیں ہے. آج آپ فری ٹریڈ, میں اپنے دوستوں سے اس دن بات کر رہا تھا, فری ٹریڈ زون بلوچستان میں اسٹیبلش کریں اور اس کے بائی لاز جو ہے وہ UAE اور چائنا کے لائیں. آئی کین ایشور یو $25 بلین 6 months میں آ جائیں گے. ہر مہینے میں آپ کو کم از کم 3 سے 5 بلین ڈالر ریمیٹنسز آپ کے ملک کو ملیں گے, آپ کو ملیں گے, آپ کے صوبے کو ملیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہیں سے شروع کرنا ہے, ہم نے اپنے بیانیے کو صحیح کرنا ہے. اگر ہم نے اس وسائل کو, ان ریسورسز کو ان لاک کرنا ہے, ہم نے اپنا جو موجودہ نظام ہے اس کو ایوالو کرنا ہے. اٹس ناٹ ورکنگ, اٹس ناٹ فنکشنل. یہ کام یہ اب ارکیک ہو چکا ہے. اب
ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکینزم سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر UAE میں آپ کے دو پارٹیز کے درمیان کوئی لڑائی ہوتی ہے تو ان کا ڈیسیجن میکنگ ایک ہفتے میں ہے, وہ ہو جاتا ہے. یو جسٹ گو دیئر ٹو اے اسٹیشن اور آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. فارن انویسٹرز میں کا ایک کنسرن ہوتا ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل کلوز ڈال دینی ہے کہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جائیں گے اگر ہمارا آپ کے ساتھ ڈسپیوٹ ہوگا, اگر ہم آپ کے عدالت جائیں گے تو آپ ہمیں یہ ایشورنس دیں, یہ شیورٹی دیں. کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ہمارے اس سسٹم پہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. گورنمنٹ ہمارے اس جو نظام ہے, میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, یعنی نظام کی میں بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ ایک اور چیز ہے. جو ہمارا یہ نظام جتنا بھی ہم نے انہیرٹ کیا ہے وہ ایوالو نہیں ہوا ہے. مجھے اگین پھر میں آپ کو اینیکڈوٹل مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آئے. ایک مطلب پین اور جنڈی اپروو کرانے کے لیے اٹ ٹیکس ویکس, جبکہ وہ میں باہر سے 500 روپے خرید سکتا ہوں, پین میں 200 روپے پہ خرید سکتا ہوں. سو دس سسٹم از ناٹ ورکنگ, یہ آپ کو ڈیلیور نہیں کرے گا. آپ نے اگر ہم نے جدوجہد کرنی ہے, ہم نے ریفارم لانا ہے, اپنے اس ایلیٹ کو مجبور کرنا ہے کہ ہم کس طرح جو رکاوٹیں انویسٹمنٹ کے سامنے کھڑی ہیں وہ آئیں گی. فیڈرل گورنمنٹ بھی بینک کرپٹ ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہم IMF سے کس طرح منتیں تللے کر کے ہم نے وہاں سے 1 بلین کیا. اب دوسرا آپشن جو ہمارے پاس ہے, جو الحمدللہ ایک پازیٹیو بگننگ ہے, وہ یہ جو G2G بزنس آ رہا ہے, انویسٹمنٹ پاکستان میں, بلوچستان میں, UAE, سعودیز, GCC کنٹریز, یہ ایک نیا ماڈل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ود ان اس جو ہمارا بیوروکریٹک سسٹم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ان لاک کریں. اس میں بھی گارنٹیز اسٹیک ہولڈرز سب کو بٹھا کے گارنٹیز ان سے لی گئی ہیں کہ سویلین سائڈ پہ کون گارنٹی کرے گا, اور پاکستان کی ملٹری آرمی اسٹیبلشمنٹ ان کی گارنٹیز کو بھی ڈال کے یہ انویسٹمنٹ آنے والا ہے جو 25 بلین بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح جو ابھی تک تیسرا ماڈل ہونے والا ہے وہ ہے B2B, یعنی بزنس ٹو بزنس. مسئلہ سب سے زیادہ پیسے UAE میں گورنمنٹ نے نہیں ڈالے, سب سے زیادہ انویسٹمنٹ IMF کا نہیں ہے, سب سے زیادہ پیسہ UAE میں میرے اور آپ کا ہے. میرا اور آپ کا مطلب ہے آرڈینری انٹرپرینیورز اور انویسٹرز کا ہے. چائنا میں جو ترقی ہوئی ہے وہ B2B ہوئی ہے, بزنس ٹو بزنس ہوئی ہے. اس کے لیے آپ کو صرف چند کام کرنے پڑیں گے. آپ کا جو عدالتی نظام ہے اس کو ہم نے ایفیشینٹ بنانا ہے کہ ہم کس طرح وہ ان کو نہ ڈرائیں. دے آر اسکیئرڈ پیپل, دے آر شائے پیپل. اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے لاز ہیں وہ ہم کس طرح پیتے سے جو ریڈ ٹیپزم ہے اس سے آگے بڑھ کے ہم ایفیشینٹ بنائیں. تو بلوچستان از لکی کہ یہاں پہ ریسورسز بہت زیادہ ہے. کراچی اگر پورے پاکستان کو کھانا اور روزگار دے سکتا ہے, آئی کین ایشور یو کہ 10 سے زیادہ شہر بلوچستان میں آباد ہو سکتے ہیں, اور وہ پوری اس ریجن کے لیے ایک انجن, ایک میگنیٹ ثابت ہو سکتا ہے. آپ صرف ایک ریفائنری کی میں مثال دے رہا ہوں, جو ریفائنری بلوچستان میں بننے جا رہی, چاہے وہ سعودی لیڈ انویسٹمنٹ ہے یا پرائیویٹ انویسٹمنٹ سندھ میں ابھی ہونے جا رہی ہے, کم سے کم 2 لاکھ لوگ صرف ایک ریفائنری میں ان کو جاب ملے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 25 بلین, یہ 10 سے 15 بلین ڈالر ایک پروجیکٹ میں بات کر رہا ہوں, اگر بلوچستان میں 25 سے 30 بلین ڈالر ہم انلاک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شہر کے بس جائیں گے. ہمیں یورپ اور وہاں پہ یہ جو ڈرین ہے یا جو ہمارے لوگ جاتے ہیں, ہمیں نہیں جانا پڑے گا, اور یہ ڈویبل ہے. سعودیز ابھی ایک نیا شہر بنا رہے ہیں, یہ ڈویبل ہے. UAE اس پورے ریجن میں اکنامک ہب بن گیا, چائنا بن گیا, ہمارے ہمسائے میں وہ کر رہے ہیں. اور بلوچستان اس سب یعنی ریجن میں ایک یونیک جگہ ہے جو اب رہ گیا ہے کہ اس کے ریسورسز انٹیپڈ ہیں. اب ہم نے اور کچھ نہیں کرنا ہے, ہم نے کس طرح اپنے ملک کے جو ریسورسز ہیں اس کو انٹیپ کرنا ہے. بہت سے ایسے مثال میں دے سکتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے اس سسٹم کو ایفیشینٹ نہیں بنایا. اب یہ ڈیبیٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پالیسی میکنگ لیول پہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, یہ پرابلمس آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں. تو آپ نے اپنے بیانیوں کو اپڈیٹ کرنا ہے. جس کمیونٹی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جس سوسائٹی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ نے دوسرے طریقے سے اس کو سوچنا ہے.
جو ہماری پچھلی والی نسل کے جو تشخیص ان کے انالیسز تھے، مسائل کے اور سولوشنز تھے، وہ ارکیک ہو چکے ہیں. دے آر ناٹ ورکنگ. وہ سولوشنز نہیں رہے. اب نئے سولوشنز کے ساتھ ہم نے آگے جانا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے، میرا یہ بیلیف ہے، آپ کو صرف صحرا کہیں سے پکڑنا ہے. کچھ لوگ چینج لاتے ہیں، کچھ لوگ، آپ ریفیوز کریں، آپ کر سکتے ہیں. آپ کو 1 کروڑ لوگوں کو، 50 کروڑ لوگوں کو کی محنت کی ضرورت نہیں ہے. چینج کئی لوگوں سے شروع. میں پھر اپنی مثال دے رہا ہوں کہ یہاں پہ آج میرا تقریباً 2 ہفتے ہو گئے. دیر آر سو مینی پیپل، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے رنگ میں گل جاؤں. میرا جو پیشن ہے، جو جذبہ ہے، دے وانٹ ٹو کل اٹ. بٹ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اور آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ آئی ول میک پریسیڈنٹس، آئی ول میک اسٹینڈرڈس. چاہے وہ میری منسٹری میں جتنا میں کر سکا ہوں، لیکن جس طریقے سے میں کرنا چاہتا ہوں، آئی ول ناٹ کمپرومائز آن دیٹ. اور آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ پھر میرا ضمیر مطمئن ہو، اور کل میں اگر اس پوزیشن میں بھی نہ ہو کہ آپ وٹنس کر سکیں کہ ہی ڈیڈ اے گڈ جاب. باقی آپ لوگوں نے آلریڈی بہت اچھا کام کیا ہے. میں پریس کلب اس دن آیا تھا. جو آپ نے پریس کلب کو انسٹیٹیوشن بنایا، اس کی مثال میں یعنی نہیں ملتی. دس از این انسٹیٹیوشن ان اٹ سیلف. بہت آپ نے انویسٹمنٹ اس پہ کی ہے، بہت فیسلٹیز یعنی انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے اس کی صلاحیتیں بنائی ہیں. اور جو آپ کا ویژن ہے آگے اپنے اس ادارے کو آگے لے جانے کا، وہ ویری امپریسو ہے. میں گورنمنٹ میں ہوں نہیں ہوں، پیسہ میرے پاس گورنمنٹ کا ایکسیسیبل ہے نہیں ہے، پرائیویٹ ڈونرز کا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مطلب میں اتنا امپریس ہو گیا ہوں کہ آئی ول برنگ دا منی فرام ویئر ایور آئی کین انشاءاللہ. چاہے جتنے بھی ٹائم لگے اس پروسیس میں، لیکن آئی میک شیور کہ آپ کے جو ادارے ابھی تک فنکشنل نہیں ہیں وہ فنکشنل ہو جائیں. تو باقی یہ کہ جو ہمارے شہداء ہیں، میں آپ سے بھی گائیڈنس لوں گا کہ ہاؤ وی کین ہیلپ. اگر یہاں پہ پبلک سیکٹر ہوتا تو ہم کسی بھی گورنمنٹ سوسائٹی میں نے فری پلاٹس دے سکتے تھے. پنڈی، لاہور، کراچی میں جو جرنلسٹ ہیں ان کو 3 پلاٹس گھر مل گئے ہیں. اور بدقسمتی سے یہاں پہ کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، وچ از کرمنل. جو ابھی تک مسئلہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی میں یقین دلاتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا. لیکن یہ ان ایکسیپٹیبل ہے ابھی تک جو ہوا ہے. کہ میں نے جب دوستوں سے پوچھا کہ ابھی تک وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوا اکوموڈیشن کا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجموعی ہم نے اپنے جو ڈویبل کام ہیں وہ کرنے ہیں. جو نہیں ہو سکتے وہ تو نہیں ہو سکتے، لیکن یہ سارے ہونے والے ہیں. اس کے لیے ریسورسز، میں اگین کتراتا ہوں گورنمنٹ سے ریسورسز لینے میں، کیونکہ گورنمنٹ کے ریسورسز تو ہر وقت کم ہوتے ہیں جب پرائرٹیز ہی نہیں ہے. پرائرٹی یہ ہے کہ گورنمنٹ ماضی میں جو بھی ہمارے جس طرح وسائل جس پرائرٹیز پہ لگائے گئے، میں اس کو جج نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وسائل کی کمی نہیں تھی کہ انفارمیشن منسٹری کو صرف 55 کروڑ ملے جو پی نٹ ہے. اسی طرح آپ کمپیئر کر سکتے ہیں جو بجٹس ہیں باقی ڈپارٹمنٹس کا. تو جو بھی ویژن تھا وہ لیکنگ تھا، جو بھی سوچ تھی اس میں یہ نہیں تھا کہ ہم نے اداروں کو، یہ جو میڈیا، جو ہماری سوسائٹی ہے، جو ہماری یعنی زندہ سوسائٹی ہے، اس کو اسی طرح وائبرنٹ رکھنا ہے. تو ایک دس از یعنی ہم کس کو فالٹ دلائیں. یہ بہت آسان ہے کہ میں کسی پہ فالٹ ڈالوں، لیکن دا فالٹ لائز وتھ اس. اگر ہم کہیں گے کہ کوئی اور قوت ہے، دس از سمپلی یعنی وہ دس از illogical. اگر میں اپنا احتساب نہیں کروں گا اور میں کہوں گا جو دوسرا بندہ ہے وہ اس نے کیا ہے، دین یہ کوئی فیئر نہیں ہے. اگر میں نے اپنے وسائل کو نہیں بچایا، پھر میں واقعی ایک کمپلین کر سکتا ہوں کہ نہیں ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی سی ایم صاحب کو ہماری اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح سے آسٹیریٹی میجرز انٹروڈیوس کریں. جس طریقے سے ہماری یہ جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، جب لوگ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں مل رہے ہیں، جب وہ بل ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ پرکس اینڈ پریویلیجز بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے کہ اس لیول پہ لیوش آپ کی، چاہے بیوروکریسی ہے، چاہے ہم کیبنٹ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، یہ پرکس بہت زیادہ ہے. لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ از رسپانسو ٹو دیئر کنسرنس، دیئر کمپلینس. اینڈ ہماری کوشش یہ کہ اس مختصر مدت میں، چاہے 2 دن ہے، 4 دن ہے، اس میں ہم آپ کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن بلوچستان، وی کیپ بلوچستان موونگ. جتنا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو رسپانسو بنائیں. تو آخر میں آئی جسٹ نیڈ یور سپورٹ. آپ کی گائیڈنس، آپ کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. مجھ سے زیادہ آپ بلوچستان کو جانتے ہیں، لیکن میرا ایک پیشن ہے جس کو میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں ٹینجیبل ریئلٹیز میں. اینڈ انشاءاللہ گاڈ بی مائی وٹنس، آئی ول پروو اٹ.
تھینک یو، مہربانی.